السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا واجب ہے میرے بھائیوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام عزیز طلباء، عزیز ساتھیوں، آج یہ مجلس خاص طور سے ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے سجائی گئی ہے۔ کیوں سجائی گئی ہے؟ کہ ہم سب اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں کہ ہمیں اللہ نے جو یہ پریشیس لائف دی ہے یہ کس لیے دی ہے۔ ہم سب کا یہ یقین ہے، ہم ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب نے کہا ہے۔ اس کلمے میں ہمارا یقین ہے کہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، کتنی چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں اور کتنی چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ سب کو اکیلے اللہ نے بنایا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، اسی کا حکم ایک ذرے ذرے پر چلتا ہے۔ اور ہمارے یقین ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، جن کے پاس دونوں جہان میں کامیابی کے لیے اللہ کا حکم نامہ آیا، اور اسی حکم نامے میں اللہ پاک نے ہماری زندگی کا مقصد بتایا۔ آج ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہاں اسے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں تو ان میں مقاصد ہے، تو ان کے بارے میں آپ کو آگے کچھ بتانے والا ہوں۔ بات ہے بغداد کی۔ بغداد میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام تھا بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ چلے جا رہے ہیں، وہ دیوانوں کی طرح رہتے تھے، کئی بار بچے ان کے پیچھے لگ جایا کرتے تھے، عجیب حالت ہوتی تھی، لیکن تھے دانا اپنے وقت کے، ایک حکیم تھے، سمجھدار لوگوں میں تھے۔ بہرحال لوگ اس کو پاگل سمجھتے تھے۔ تو دیکھا کہ بچے بادام اخروٹ سے کھیل رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بچے کنچے کھیلتے رہتے ہیں، تو وہ تھا بچوں میں فطرت۔ تو ایک بچہ میدان کے کنارے ہو کر رو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کیا آپ کو بھی ہم بادام لا دیں، اخروٹ لا دیں، آپ بھی کھیل رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بڈھے کیا اللہ نے ہم کو کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے۔ انہوں نے کہ بیٹے اور مجھے کچھ نصیحت کیجیے، آپ تو بڑے حکیم معلوم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت سارے شعر عربی زبان میں پڑھے، اور بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ میرے بچے آپ یہ بتائیے کہ آپ میں اتنی فکریں اور یہ حکیمانہ باتیں یہ کیوں پیدا ہو گئی؟ تو بتاؤ تو صحیح کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم کو علم سیکھنے کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ ہم اس دنیا میں کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں اور علم سیکھیں۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسان جناتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میرے کہے انوسار اس زندگی کو گزاریں۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ تو بہرحال تو انہوں نے نصیحتیں کی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تیرے اندر اتنا فکر کیسے پیدا ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا اس بچے نے کہ میں جب دیکھتا ہوں جب میری اماں چولہے میں آگ جلاتی ہیں تو وہ کیا کہ پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہیں، اس کے بعد میں جب آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے چولہے میں تو ہماری اماں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ تو مجھے یہ فکر سوار ہو گیا ہے کہ کہیں میں جہنم میں
چھوٹی لکڑیوں کی جگہ پہلے نہ رکھ دیا جاؤ۔ پھر اور نصیحتیں کی، یہاں تک کہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا سر ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ان کو ہوش آئے تو پوچھا کہ یہ کن کا بچہ تھا، تو بتایا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہیں۔ تو پیارے بچوں، عزیز طلبہ، اسٹوڈنٹس، ماحول جو ہوتا ہے گھروں کا، اس کا ہماری زندگیوں پہ پورا اثر پڑتا ہے۔ محلے کا ماحول، گھروں کا ماحول۔ ایک اور قصہ لکھا ہے زندگی کے مقصد سے، ہم بھی ٹیچرز ہیں، ہم بھی بچوں کو پوچھتے رہتے ہیں۔ انگلینڈ کا ایک کارگزاری آئی تھی، تو میڈم پوچھ رہی ہے اپنے بچوں سے کہ بیٹا آپ کیا بنو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو انجینئر بنوں گا۔ ایک بولا جی آپ کیا بنو گے؟ کہ جی میں ڈاکٹر بنوں گا۔ تو جتنے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جو عہدے ہیں، ڈگریاں ہیں، کام دھندے ہیں، اب وہ بچے کہیں انجینئرس کو دیکھتے ہوں گے، ڈاکٹرس کو دیکھتے ہوں گے، اور یا ان کے گھروں میں ہوں گے، ان کے والد محترم ہوں گے، تو اس طرح وہ اپنا زندگی کا مقصد بتاتے ہیں کہ بھئی ہم یہ بنیں گے، یہ بنیں گے۔ تو ایک بچہ تھا، اس سے بھی میڈم نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا بنیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو صحابی بنوں گا جی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مٹی میں تاثیر رکھی ہے۔ یہ جو بھارت کی جو دھرتی ہے، یہاں کی مٹی کی تاثیر ہے محبت کی تاثیر۔ اگر آپ یہاں محبت میں نسوارتھ بھاونا سے کسی سے بات کریں گے تو دل کیا وہ سب کچھ آپ کے لیے حاضر کر دے گا، اگر آپ نسوارتھ بھاونا سے محبت میں کوئی بات کہیں گے۔ لیکن جو انگلینڈ کی مٹی، یورپ کی، وہ جب تک کسی بات کی پوری تحقیق نہیں کر لیتے جب تک اس کو مانتے نہیں۔ اب ان کے لیے ایک نیا لفظ تھا میڈم کے لیے کہ بھائی انجینئر سنا، ڈاکٹر سنا، لیکن صحابی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے یہ کون سی ڈگری ہوتی ہے صحابی کی؟ جی اتنا تو مجھے پتہ نہیں، یہ میری امی بتائیں گی۔ تو انہوں نے فوراً فون کیا کہ بہن آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں صحابی بنوں گا، یہ کون سا جو ہے ڈگری ہے یا کون سا عہدہ ہے، کون سا دھندا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہن ہم اس طرح تو آپ کو نہیں بتا سکتے، آپ سنڈے کے دن ہمارے گھر پہ آئیے، وہاں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب ان کے یہاں تعلیم ہوتی تھی بھائی، تو انہوں نے سنڈے کی مجلس اٹینڈ کی، اور اس کے بعد میں وہ آئی، پورے پریوار کے ساتھ وہ ایمان میں داخل ہو گئی۔ تو اب میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، ان کے گھر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قصے بیان ہوتے تھے۔ کن کے گھر میں؟ اس بچے کے۔ اور اس صحابہ کے جو واقعات سنتے تھے، صحابہ کے جو واقعات سنتے تھے، عجیب عجیب واقعات ہیں ان کے۔ ایک مرتبہ جب بیت المقدس پر صحابہ کرام کی جماعت جا رہی تھی وہاں دعوت دینے کے لیے، اور تو راستے میں کیا ہوا، سمندر پڑ گیا۔ اب امیر صاحب نے مشورہ کیا کہ جی کیا کیا جائے، سمندر پڑ گیا، کیسے آگے جائے؟ تو انہوں نے پرانوں سے پوچھا، تو پرانے جو ساتھی تھے ان نے بتایا کہ بھائی آپس میں یہ پوچھو کہ ایک دوسرے سے کسی کوئی چڑن تو نہیں ہے، کسی اختلاف تو نہیں ہے، کوئی میل کچیل تو نہیں ہے، کوئی بغض اور عداوت تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل نہیں ہے ہمارے اندر تو پھر کہا کہ پھر سمندر میں گھوڑے ڈال دو۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کے صرف کھر بھیجے، صرف کیا بھیجے؟ کھر بھیجے، اور وہ بنا پلوں کے سمندر کو پار کر لیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا بیت المقدس والوں نے، وہاں کی جو قوم تھی کرسچن، تو ان نے دیکھا کہ بھائی دیو آگے، بھائی ان سے تو ہم لڑ نہیں سکتے، نہ ان سے جیت سکتے۔ تو یہاں پہ ایک بات کہنے کی، جب ہم آپس میں محبت ہوگی، آپس میں پریم ہوگا، تو ہم سمندروں کو بھی، آگ کو بھی بنا اسباب کے، بنا پلوں کے ہے نا پار کر لیں گے، اور آگ کو بنا پانی کے ہم کیا کریں گے بھائی؟ بجھا دیں گے۔ ہاں یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ہوائی قصے نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، تو ہمیں زندگی کا مقصد پہچاننا ہے کہ ہمیں ایک سچا مسلمان بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ جب ہم سچا مسلمان، تو اللہ نے طے کیا ہے ایک سچا مسلمان کون ہوتا ہے؟ ہر ایک کی ہمدردی کرنے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے فرمایا اے امت محمدیہ، تم بھلائی والی امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو۔ تو ہمارا ٹائٹل بھلائی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بھلائی ہمارا ٹائٹل ہے۔
جیسے گاؤں میں محلے ہوتے ہیں، ہاں بھائی یہ کس کا محلہ ہے؟ بھائی یہ ان کا لوہاروں کا محلہ ہے بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے کام کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ ہم ایمان والے مسلمان ہیں تو ہمارا ٹائٹل ہے بھلائی۔ کیا ٹائٹل ہے ہمارا؟ بھلائی۔ حضور نے فرمایا کہ تم اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے تمہارا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ ہمارا پڑوسی ہمارے بارے میں یہ سوچتا ہو۔ اب پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ پڑوسی آپ کے گھر کا بھی ہو سکتا ہے، آپ اسکول میں بیٹھے ہیں بینچ پر تو آپ کا وہ پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، دوسرا والا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی پڑوسی۔ تو پڑوسی ہمارے بارے میں یہ سوچے کہ یہ میرا بھائی عبداللہ جو ہے اتنا اچھا ہے کہ نہ تو اس کی ہاتھ سے، اس کی طاقت سے مجھے نقصان پہنچے گا اور نہ اس کے زبان کے بول سے۔ اگر یہ کیفیت ہمارے لوگوں کا ہمارے بارے میں یہ خیال ہے تو ہم پورے مومن ہیں اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کامیابی کا راز یہی ہے۔ ہم آخری نبی کے امتی ہیں اور ہمارے ذمہ ہے کہ ہم خود اس دین پر چلیں اور سارے انسانوں کو اس دین پہ چلنے کے لیے راغب کریں، منائیں، کیونکہ سب کی کامیابی اس دین میں ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پر چل کے آئے گا تو اللہ کے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ ٹوٹا اٹھانے والوں میں داخل ہو جائے گا، ارتھات سدا سدا کی جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہم ہر وقت اللہ کے دین کے داعی ہیں، اللہ کے دین کی محنت والے لوگ ہیں ہم، چاہے مسجد میں، گھر میں، اسکول میں، کہ ہمارے سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ کے دین بدنام ہو۔ مینس ہم وہ لوگ ہماری کتابیں نہیں پڑھتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں دیکھیں گے کہ بھئی یہ جا رہا اسلام، یہ جا رہا اسلام۔ اب میرے بھائیوں، اس زندگی میں ہم کو ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان بننے کی ہم ٹریننگ حاصل کریں۔ کیا کریں؟ ہم ٹریننگ حاصل کریں، کیونکہ اس دنیا میں بنا سیکھے کچھ نہیں آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کو دین کا داعی بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا بھائی؟ دین کا داعی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، ان نے کلمہ شہادت کہا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول میرا کام بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی جو میرا کام ہے وہی تمہارا کام ہے، میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی دعوت دو۔ تو پہل کے دن گئے، وہ پہلے دن تو 4 لوگوں کو دعوت دی، 4 لوگ ایمان میں داخل ہو۔ اس کے بعد دوسرے دن گئے، 5 لوگوں کو دعوت دی۔ تو جو بھی صحابی رضی اللہ عنہ اجمعین جو بھی ایمان میں آتا وہ نبی کا کام کرتا تھا، لوگوں کو آفتوں سے بچانا۔ اور سب سے بڑی آفت ہے جہنم کی آفت۔ کون سی آفت ہے بھائی؟ قبر کی آفت، موت کا مسئلہ، یہ سب سے کٹھن مسائل ہے۔ یہ زندگی تو گزر جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے تو اب انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو سمجھایا اور ہم نے اپنے زمانے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا۔ اور سمجھائیں گے کب؟ جب ہم خود سمجھیں گے۔ جب خود ہی نہیں سمجھیں گے تو دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ پھر اللہ پاک اس میں کیا کرے گا؟ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے دین کی مدد کرتے ہیں میں ان کی مدد کروں گا اور دشمن کے خلاف ان کے قدموں کو جمع دوں گا۔ ہے نا؟ آپ جو پڑھائی کا کام کر رہے ہیں تو اس میں پھر اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ دین کی دعوت میرے بھائیوں، پیارے بچوں، ہمارے سارے مسئلوں کا، ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ اب آپ کوشچنس یاد کر رہے ہیں، اگر آپ دعا والا نسخہ جانتے ہیں نا تو آپ دعاؤں سے اللہ سے ذہن لے سکتے ہیں، اللہ سے میموری لے سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اب وہ دعا کا ہتھیار، الدعاء سلاح المومن، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو یہ سب کہاں حاصل ہوگا؟ جب ہم اس دعوت کو سیکھ لیں گے۔ بنا سیکھے تو کچھ آتا ہی نہیں اس دنیا میں۔ تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو تیسرے حضرت جی ہیں، وہ کہتے تھے کہ جب یہ جو پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چھٹی کا جو وقت ہے اس میں تو بھائی کیا کرے، چھوڑنا نہیں چاہیے، اور جب چھٹی نہیں ہے تو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ہماری جو چھٹیاں ہیں یہ دعوت کا کام کو سیکھنے میں لگے، ہے نا؟ اب جیسے جعفر بھائی نے بتایا تھا کہ جو ہمارا مہینے کا دوسرا جو سیٹرڈے آتا ہے تو اس میں ہماری چھٹی ہوتی ہے سیٹرڈے سنڈے کی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد میں جو جمعہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جمعہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، جمعہ کو دن اسکول گئے، وہاں سے آنے کے بعد ہم جمعہ کی نماز کے بعد نکلے 3 دن کے لیے، ہم بھی اسی طرح نکلتے ہیں۔ تو اور منڈے کو یعنی سوموار کو ہم اسکول آ کے اٹینڈ کر لیں۔
تو یہ ہماری چھٹی ہوتی ہے ہر ہفتے ہر مہینے میں، تو کتنی آسانی سے ہمارے مہینے کے 3 دن لگ سکتے ہیں۔ اور گرمیوں کی جو چھٹی آتی ہے ان میں ہمارا چلہ لگ سکتا ہے۔ پڑھنے والے سب کی یہی ترتیب ہے، چالی گڑھ والے ہو، نوح والے ہو، سب کی یہ ترتیب رہے کہ چھٹیوں میں اپنا وقت لگاتے ہیں، تو اللہ ان سے بڑا بڑا کام لیتے ہیں۔ ہاں، اور اسکول کے آنے کے بعد تو ہمارے پہ دعوت کے مواقع ہی ہیں بھائی اس میں تو کیا ہے بھائی، ظفر بھائی نے بتایا بھائی مشورے میں جڑنا ہے، گشت میں جڑنا ہے، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، تو یہ اعمال دعوت ہے، ان سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی اور اللہ کی نصرت ہم حاصل کر سکیں گے۔ تو اب میرے بھائیو بتاؤ کہ یہ جو اکتوبر کا مہینہ آ رہا ہے نا، اچھا بھائی کام کرنے کا ہے کہ نہیں، سیکھنے کا ہے کہ نہیں؟ تو سیکھنے کے لیے تو اب ہمیں آپ بتائیے کہ اکتوبر کا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں جو دوسرا اسٹیٹ آئے گا تو اس میں کون کون 3 دن کے لیے جائے گا؟ بتاؤ۔